السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خاص کر کے ہمارے سبسکرائبر اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن کو سیکھنے کی نیت سے، قرآن کو پھیلانے کی نیت سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ اس چینل میں صرف قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سیکھنا سکھانا شیئر کیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی اس قرآن کے درس کو شیئر کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے آج کے سبق میں سبق نمبر 9 میں سورۃ النصر کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جس چیز نیک کام کے شروع میں درود شریف پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت اختتام تک پہنچاتی ہے۔ تو میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ تمام ناظرین سننے والے بھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے جو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے، علم کی جو دعا ہے، علم میں زیادتی کی دعا 3 مرتبہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور 3 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ یہ سورت کا نام ہے سورۃ النصر، آگے ہے مدنیہ۔ مدنیہ کا مطلب یہ مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ وہی 3 آیات، کہ اس سورت کے اندر 3 آیاتیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں پہلی آیت سے لے کر آخر میں 3 لکھا ہوا ہے، مطلب اس میں 3 آیتیں۔ تو سورت کے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ سورت کا نام سورۃ النصر ہے اور یہ مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے مدنیہ۔ وہی 3 آیات، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا صحیح تلفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاوض اور تسمیہ کی صحیح تلفظ پر ہماری کلاس ہو چکی ہے، کلاس نمبر 1۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کی تلفظ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی طرف ہم اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النصر کی ہجا کرتے ہیں۔ ہجا کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ روا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حمزہ زیر ای، اب تمام حضرات پڑھنے کی کوشش کریں ساتھ میں تاکہ آپ کو پھر روا پڑھنے میں آسانی ہو۔ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا۔ اب حضرات کو پہلے بھی یہ بات بتلائی تھی، اب پھر بتلا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یا جو نئے آنے والے حضرات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ تلفظ ہجا میں 2 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے الفاظ کو سمجھنا ہے کہ دیکھو یہ حمزہ ہے، حمزہ کے بعد ذال ہے، جیم ہے، یہ پھر حمزہ ہے، یہ الف ہے، تو ان کے حرکات کو جب آپ اس کے پہچان کرو گے تو ہجا کا ایک حصہ اس کی پہچان ہے، الفاظ کی پہچان۔ الفاظ کے پہچان کے بعد پھر ان پر حرکات کی پہچان ہے۔ جیسے حمزہ کے نیچے زیر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو الفاظ کے نیچے ہوتا ہے وہ زیر ہوتا ہے، اوپر جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ الفاظ کی پہچان ہے، تو ہم یہاں پر الفاظ کی پہچان بھی کریں گے اور الفاظ کے اوپر جو حرکات ہیں انشاءاللہ ان کی پہچان بھی کرائیں گے۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں نا حمزہ زیر ای، تو یہ حمزہ یہ لفظ کی پہچان ہے، اور ہم جو کہتے ہیں زیر تو یہ حرکات کی پہچان ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ذال الف زبر ذا، تو ہم کہتے ہیں جو ذال تو یہ لفظ کی پہچان ہو گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ زبر
تو یہ اوپر حرکت ہے زبر اس کی پہچان ہو گئی. تو تمام انشاءاللہ اس طرح ہم کو پہچان کرائیں گے. تو حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ایک الف کی مقدار بند انگلی کو کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا، اس میں جو وقت لگتا ہے، اس کی جو مقدار ہے اس کو ایک الف کے برابر کہتے ہیں. تو حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، اذا جاء. یہاں مد متصل واجب اس کو کہتے ہیں. یہ جو جاء کے اوپر ہے مد متصل واجب اس کو کہتے ہیں، اور ان کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا واجب ہے. ہر حالت میں 3 سے 4 الف کے برابر اس مد کو کھینچنا واجب ہے. اس کو مد متصل واجب کہتے ہیں. باقی اس کے اندر زیادہ تفصیل ہے، تو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ عوام کے لیے ہے، تو اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم یہ سمجھے کہ اس مد کو 4 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر کھینچنا واجب ہے. اور آپ کو بتایا کہ 3 الف یا 4 الف کی مقدار معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 کھلی ہوئی انگلی کو نمبر سے بند کرتے جائیں، یا 4 بند انگلیوں کو نمبر سے کھولتے جائیں. تو اس میں جو وقت لگتا ہے اتنا دیر کھینچنا اس مد کو واجب ہے. جیسے جاء، اب اپنی انگلی کو بند کرے چاروں کو، پھر نمبر سے کھولتے جائے، اس کو پڑھتے جائے. جاء، یا کھلی انگلی کو بند کرتے جائے چاروں کو، جاء. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اذا جاء، نون صاد زبر نص، اذا جاء نص، را لام پیش رو، لام کڑا زبر لا، اذا جاء نصر اللہ، ہا زیر ہی، اذا جاء نصر اللہ. آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. تو یہاں پیش آیا ہو اس لیے اس کو پر پڑھنا ہے. اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، واو لام زبر والفاتا زبر فت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، حا پیش حو، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اس کو وقف کس طرح کریں گے؟ وقفاً، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ وقف کی حالت میں ہا کو تھوڑا سا ظاہر کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر میں ہا ہے، تو اس لیے اس کی آواز بھی نکالنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دوسرے آیت کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہجا کرتے ہیں. واو زبر و، را زبر را، ورا، حمزہ یا زبر ای، ورأی، تا نون زبر تن، نون الف زبر نا، ورأیتنا، سین زبر سا، ورأیت الناس. یہاں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی میم مشدد نون مشدد آ جائے تو اس پر ہمیشہ شکل غنہ ہوتا ہے. اور مشدد کا مطلب یہ کہ نون ہو، اس کے اوپر 3 دندان والے یہ نشان ہو، اس کو تشدید کہتے ہیں. یہ جس حرف پر آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں. لہٰذا نون یا میم جہاں بھی آ جائے اور اس پر اوپر تشدید ہو تو ہم اس پر غنہ کریں گے. اور غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے. اور غنہ کتنا دیر تک کرنا ہے؟ وہ بھی 1 الف کے برابر ہوگا. اور آپ تو وہ طریقہ بتایا تھا کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا، اس میں جو وقت لگتا ہے تو اتنے دیر تک اس میں غنہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یا دال زبر ید، وَرَأَيْتَ النَّاسَ ید، خا پیش خو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُ،
لام واو پیش لو نون زبرنا ورأيت الناس يدخلون فيا زير في ورأيت الناس يدخلون في دال يا زير دي ورأيت الناس يدخلون في دي نون لام زير نل لام کڑا زبر لا ورأيت الناس يدخلون في دين الله ها زير هي ورأيت الناس يدخلون في دين الله. آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یہاں لفظ اللہ سے پہلے جو نون ہے اس پر زیر ہے، اس لیے ہم یہاں اس کو پر نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فِي دِينِ اللَّهِ باریک پڑھیں گے. حمزہ فا زبر اف واو الف زبر وا حمزہ فا زبر اف واو الف زبر وا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوا جيم دو زبر جن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اچھا آپ یوں سمجھے، یہ قاعدہ سمجھے، آپ کے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں بھی جب دو زبر کسی کلمے کے آخر میں آ جائے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اس پر وقف کس طرح کرنا ہے ابھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھے کہ جس بھی کلمے کے آخر میں، جیسے یہاں سورۃ النصر کی دوسری آیت کے آخر میں جیم آیا ہے اور جیم پر دو زبر ہو، تو کہیں بھی کوئی بھی لفظ آ جائے کسی کلمے کے آخر میں، کسی آیت کے آخر میں، اور اس پر دو زبر والی تنوین ہو تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ وقف کے حالت میں جب سے آپ وقف کرو گے تو یہ دو زبر الف سے تبدیل ہو جائیں گی، یہ تنوین الف سے تبدیل ہو جائے گا. جس طرح آپ جیم الف زبر جا کی آواز نکالتے ہو تو یہاں وقف میں بھی جا کی آواز آپ نکالو گے، جیسے افواجن تو وقفاً افواجا، یہاں اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، یہ الف سے تبدیل ہو جائے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ بات آپ پھر سمجھے کہ جس بھی کلمے کے آخر میں، آیت کے آخر میں دو زبر والی تنوین آ جائے تو وقف میں وہ الف سے تبدیل ہوگا. سمپل سی بات ہے، آسان بات ہے، اس کو سمجھے. جس بھی کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین آ جائے، جس بھی آیت کے آخر میں دو زبر والی تنوین آ جائے، وقف کی حالت میں اس کو الف سے تبدیل کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آخری آیت کی طرف آتے ہیں. فا زبر فا سین با زبر سب با حا زیر بح فسبح فسبح با زیر بی حامیم زبر حم فسبح بحم دال زیر دی فسبح بحمدی رابا زبر رب زیر بی فسبح بحمد ربی کاف زبر کا فسبح بحمد ربك واو سين زبر وس فسبح بحمد ربك وس طا غين زبر طو فسبح بحمد ربك واستغ فارا زير فر فسبح بحمد ربك واستغفر ها بيش هو فسبح بحمد ربك واستغفره وقفا. ہم جہاں وقف کریں گے تو یہ جو ہا پر پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پیش جو ہے جزم سے تبدیل ہوگا. جس طرح را پر جزم ہے تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح کی آواز نکالے گی. تو رواں میں ہم پڑھتے ہیں فسبح بحمد ربك واستغفره، لیکن وقف کیسے ہوگا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. یہاں ہا کی صرف اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ اس کلمے کے آخر میں کیا ہے، ہا ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر. تو یہ ہو گیا
اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف آتے ہیں. حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان، یہ نون مشدد ہے. آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. اس طرح یہاں ورأیت الناس میں غنہ واجب تھا نون مشدد ہونے کی وجہ سے، تو یہاں نیچے بھی نون مشدد ہے انہو میں، تو لہذا اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا پڑیں گے. حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان، ہا الٹا پیش ہو انہو. یہاں جو الٹا پیش ہے ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا واجب ہے، ایک الف کے برابر. انہو، انہو نہیں ہے انہو، کیونکہ یہ عام پیش نہیں ہے، یہ الٹا پیش ہے. ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا واجب ہے. یہ ہا واو پیش ہو جیسی آواز نکالتی ہے. جس طرح ہا واو پیش ہو کو آپ ہا کو کھینچتے ہو کس کی وجہ سے؟ واو کی وجہ سے، کہ واو وہاں ساکن ہے. تو یہ اس کی شکل الگ سی ہے لیکن آواز وہی ہو والی نکالتی ہے، اس لیے یہاں پر ان کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا ایک الف کے برابر. انہو، حمزہ نون زیر ان نون زبر ن ان، ہا الٹا پیش ہو انہو. کاف الف زبر کا انہو کا، نون زبر ن انہو کان. تا واو زبر تو واو الف زبر و انہو کان توا. با دو زبر بن انہو کان توابا. آپ کو بتایا تھا کہ جس بھی کلمے کے آخر میں دو زبر والی تنوین آ جائے وقف کی حالت میں کیا کرنا ہے؟ اس کو الف سے تبدیل کرنا ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ انہو کان توابا وقفا انہو کان توابا. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے انہو کان تواب کیوں نہیں پڑھا، اس کو الف سے کیوں تبدیل کیا، تو آپ آسان سے جواب دو گے کہ بھائی ہم نے پڑھا ہے کہ جس بھی کلمے کے آخر میں، آیت کے آخر میں دو زبر والی تنوین آ جائے تو وقف کی حالت میں ہم اس کو الف سے تبدیل کریں گے. یہاں اب دیکھیں افواجن، اس کے آخر میں بھی دو زبر والی تنوین تھی تو ہم نے ان کو الف سے تبدیل کر دیا. تو یہاں بھی توابن کے آخر میں بھی دو زبر والی تنوین ہے، یہاں بھی ہم اس کو الف سے تبدیل کریں گے. صحیح تلفظ انہو کان توابا. آگے وقف انہو کان توابا. پوری آیت فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. ابھی ہجا الحمدللہ مکمل ہوا. رواں پڑھتے ہیں شروع سے. سورة النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. کو بتایا تھا کہ لفظ یہ جو جیم الف مد زبر جا ہے، یہاں پر یہ مد نظر آپ کو آ رہی ہے، اس کو مد متصل واجب کہتے ہیں. ان کو 3 حصے 4 الف کے برابر کھینچنا واجب ہے. اور یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش آئے گا تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، موٹی آواز کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اب نے پڑھا تھا کہ نون مشدد کو ہمیشہ غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ نون مشدد ہے، یہاں ایک الف کے برابر غنّہ کرنا ہے. اور یہ بھی پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو، تو یہ لفظ اللہ ہے، اس سے پہلے نون پر زیر ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا آپ کو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آخری آیت کی طرف آتے ہیں.
فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ نون مشدد ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ نون مشدد پر ہمیشہ ایک الف کے برابر غنہ واجب ہے، اور تواباً اس کے آخر میں 2 زبر والی تنوین ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کلمے کے آخر میں، آیت کے آخر میں 2 زبر والی تنوین آ جائے وقف کی حالت میں اس کو الف سے تبدیل کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق نمبر 9 مکمل ہوا سورۃ النصر کی صورت میں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو حجاب کو کروائی ہے، کوئی مشکل پڑ رہی تو ہجا دے کے انشاءاللہ اس میں آپ کے رواں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ثواب کی نیت سے، قرآن سے جڑنے کی نیت سے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، ان کو بھی دعوت دیں چینل میں شامل ہونے کی۔ اور باقی اگر کوئی رائے اپنے دینی ہے، اچھے سے رائے، کوئی مشورہ دینا ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔